اور یہاں پر ہم اتحاد کے لیے آپس میں محبت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ہمارا جو شہر بالوترا ہے، یہ ملک ہندوستان ہے، اسے کامیاب بنانے کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپس میں نہ اتفاقی کو دور کریں، رنجش کو ختم کریں، دشمنی کو ختم کریں، آپس میں بھائی چارگی، آپس میں محبت کو تقسیم کریں. کیونکہ یہ نہ اتفاقی اور آپس میں دشمنی، آپس میں رنجش کامیابی میں ایک رکاوٹ بنتا ہے. ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت لوگوں کے درمیان، مسلم اور نان مسلم کے درمیان اتحاد نہیں تھا. آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے جانب دشمن تھے. تو دیگر مکہ معظمہ سے، ملک شام سے، یمن سے لوگ مکہ معظمہ کے اندر گھستے اور ان کا مال چھینتے اور انہیں مارتے پیٹتے اور ان کا مال و دولت لے کر چلے جاتے تھے. جب یہ نظام چلتا رہا تو جیسے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں آپس میں اتحاد کے لیے، ایسے ہی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور نان مسلم ہر ایک کو، چاہے وہ یہود ہو، نصاری ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کو بلایا اور آپس میں اتحاد کا پیغام دیا کہ اگر ہم مدینہ معظمہ کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اتحاد کرنا ضروری ہے. جب آپس میں اتفاقی ختم ہو گئی تو مدینہ معظمہ کا حال یہ ہو گیا کہ جو لوگ مدینے میں گھس کر ان کے سامان کو اٹھا کر لے کر کی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ مدینہ معظمہ کو غلط نظر سے اپنے آپ ہوتے تھے، بلکہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. تو یہ ایک اتحاد اور ایک بھائی چارگی کی وجہ تھی جو کہ ملک مدینہ کو اتنی طاقت ملی. تو ہمیں بھی اگر بالوترا کو طاقت دینا ہے تو اسی طریقے سے آپس میں بھائی چارگی تقسیم کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھا کر دیکھیں تو آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر انسان کو معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے گلے پر پڑی ہوئی چادر ایک شخص نے ایسے کھینچی کہ آپ کے گلے کا پھندا لگ گیا، اور ایک نے آپ کی پیٹھ پر گندگی ڈالی. اس کے ساتھ ساتھ جب کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے انہیں داخل ہونے سے منع کر دیا اور صحابہ کرام کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ تھا. حضرت بلال کو، حضرت خباب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا، انہیں پتھر ان کے پیٹوں سے باندھ کر انہیں زمین پر کھڑا جاتا. لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جب داخل ہوئے تو بادشاہ کی طرح داخل ہوئے تھے. جب آپ نے لوگوں کو بلایا تو سوچا کہ ہم نے نبی کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے، آقا ہمیں معاف نہیں کریں گے بلکہ ہماری گردن سے جدا کر دیں گے. لیکن اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم نے چاہے کتنی بھی تکلیفیں دی ہیں لیکن آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا، اور اس سے ہمیں ملتا ہے کہ آپس میں رنجش اگر کسی دنیا پر کسی کی ہو چکی ہے اسے ختم کریں اور معافی تلافی کریں اور شہر بالوترا کی کامیابی کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں.